کی حمایت کرتا ہے. آپ پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. آپ پاکستان کی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دی ہوئی فلسطین کی پالیسی کی حمایت نہیں کرتے. آپ پاکستان کی اصل پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں. ہم وقت کے وزیر اعظم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ قائد اعظم کے نظریات سے غداری کر رہے ہیں. آپ کا ڈوبنے کا مقام ہے. آپ ہمارے اوپر وقت نہ لے کر آئے کہ اس پوری عوام کے ہاتھ آپ اور آپ کے ساتھ رہنے والی کابینہ اور آپ کے دائیں اور بائیں رہنے والی اسٹیبلشمنٹ کے گربانوں کے اندر ہو. یہ عوام نہیں چھوڑے گی آپ کو. میرے بھائیوں، یہ ٹویٹ کرتے ہوئے ان کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ غزہ جو اپنے حقوق کے لیے، جو انسانیت کے چارٹر کے مطابق، جو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے دیے ہوئے چارٹر کے مطابق اپنی آزادی کی جنگ وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، آج صورتحال ہمارے سامنے ہے. وہ پورے غزہ کو ملیہ میٹ کر رہے ہیں. وہ ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کو ہر بلڈنگ کے پاس کھڑے کر کے بارود بھری گاڑیوں کو وہاں اڑاتے ہیں اور یہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پورے غزہ کو لیول کرنا ہے. ایک طرف یہ ظلم ہے، ایک طرف یہ زیادتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹرمپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر ان نکات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ ہوگا. ہم خبردار کرتے ہیں، ہم ان کو اس بات کے لیے ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم پاکستان کی عوام کی ترجمانی نہیں کرتے، تم قائد اعظم کے دیے ہوئے اصولوں سے انحراف کر رہے ہو. میرے بھائیوں، ان سب حالات کے اندر جہاں پہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو اکیلا ہوا جا رہا ہے، جہاں پہ اس گلوبل سمود پلوٹیلا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی جارحیت کو ننگا کیا گیا ہے، وہاں پہ ہمارے یہ حکمرانوں کا یہ کردار سچی بات ہے کہ جہاں حیرتناک ہے اس سے زیادہ شرمناک ہے. یہ بزدلی کی علامت ہے. ان بزدل لوگوں کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کی نہ دنیا کو عزت ملے گی، نہ ان کی آخرت کے اندر کوئی ویلیو ہوگی. میرے بھائیوں، ہم اسلام آباد میں آپ پارا کے چوک پر کھڑے ہو کر اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے فرزند جماعت اسلامی کے رہنما جناب مشتاق احمد خان صاحب کو اسرائیل کی ان کی قید سے رہائی کے لیے تمام سفارتی ذرائع کو بروئے کار لایا جائے اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو رہا کروایا جائے. یہ پورے پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کی آواز ہے. ان کے لیے فوری طور پہ ان کو رہائی کا بندوبست کروایا جائے. میرے بھائیوں، ساتھ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ڈرپوکی کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ اور اس انداز سے رہنا کہ اپنی حکومت کو کنٹینیو کروانے کے لیے اگر باطل کے سامنے سرنگو ہونا اور ٹرمپ اور اس وقت کے جو طاغوت ہے اس کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونے کو یہ کامیابی سمجھتے ہیں، یہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا، یہ تمہارے لے ڈوبے گا. عوام کے اس غصے کو سمندر کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پوری پاکستانی عوام جس طرح اسرائیل کے ساتھ اگر امریکہ کی پشت اس پر ہے اور اسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ان اقدامات کا اعلان کریں جو قرآن و سنت آپ کو کہتا ہے. اس وقت ہماری مائیں، اس وقت ہمارے بچے وہاں بے بس اور انسانیت جس طرح سے وہاں روندی جا رہی ہے، اس کے خلاف آپ
جہاد کا اعلان کریں. پوری پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ کی پشت پہ ہے. ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں. ہم اسرائیل اور اس کے حواریوں کو روکنے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں, آج 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں. اگر ہر مسلمان اگر ایک گلاس پانی بھی اسرائیل کے اوپر پھینکے تو وہ سیلاب سے ڈوب جائے گا. لیکن یہ شرمناک حکمران ہیں مسلمانوں کے کہ جو بزدل ہیں, جو اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے اس امریکہ اور اس کے حواریوں کے ان کی پوجا کرتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں. یہ ڈرپوک اور یہ ظالم کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی عوام اور مظلوموں کو ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اور ان کے سامنا اور ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ تیز ہیں. یاد رکھیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑتے ہوئے گزرتی ہیں اور جن کے دن مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرتے ہوئے گزرتے ہیں. ان کو ہٹانا ہے, انہیں سے جان چھڑانی ہے. ان کو چھڑائیں گے, انشاءاللہ سارے ہمارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ایک دفعہ پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مشتاق احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے لیے فور اور سارے جتنے بھی سفارتکاری کے ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو بروئے کار لا کر ان کو رہا کروایا جائے. اس کے بغیر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. میرے بھائیوں, 7 اکتوبر آنے والا ہے. اگر کہ 4 اکتوبر کو لاہور میں 1 ملین مارچ ہے, 5 اکتوبر کو کراچی کے اندر 1 ملین مارچ ہے. 7 اکتوبر کو میں یہ میڈیا کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, 7 اکتوبر طوفان الاقصی کو 2 سال پورے ہوں گے. انشاءاللہ اسلام آباد میں فیصل مسجد مین روڈ کے اوپر اس دنیا کا سب سے بڑے بچوں کا ملین مارچ ہوگا. یہ اتنے بچے دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں گے. وہ غزہ اور فلسطین کے بچوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کریں گے. وہ انسانیت کو جگانے کی کوشش کریں گے. وہ ظالموں کو آئینہ دکھائیں گے. وہ ہمارے حکمرانوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم بچے ہیں, ہم فلسطینی بھی ویسے بچے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ 7 اکتوبر کو 9:30 بجے صبح آپ فیصل مسجد کی طرف رواں ہوں. انشاءاللہ یہ اسلام آباد اور پنڈی سے سب بچے انشاءاللہ وہاں جمع ہوں گے اور فلسطینی بچوں کو یہ پیغام دیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حکمران ڈرپوک ہیں, ہم جاگ رہے ہیں. حکمران سو رہے ہیں, ہم ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حکمران اگر ٹویٹ ٹرمپ کے حق میں کرتے ہیں, ہم اعلان جہاد کرتے ہیں. آئیں اور سارے پروگراموں کے اندر ہم شامل ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد کے شہر کے رہنے والے, اسلام آباد کے شہر کے لیے بہت سارے مسائل کو سینٹ کے اندر آواز اٹھانے والے, اس شہر کے اندر بالکل قریب ہی نیا گھر بنا کر وہاں بسنے والے جماعت اسلامی کے رہنما, سابق سینیٹر اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق امیر جناب مشتاق احمد خان اور ان کے ساتھی جناب پیر مظہر صاحب, پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے وہ گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ بن کر غزہ تک وہاں پہ بہت سے بچوں کے لیے, وہاں کی خواتین کے لیے, وہاں پہ بے سہارا لوگوں کے لیے کسی اسلحے کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے لیے دعائیاں اور ان کے لیے بہت ساری خوراک کا بندوبست کر کے وہاں شامل تھے. ہم بجا طور پر اس کا فخر کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی نمائندگی
نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کی نمائندگی جناب سینیٹر مشتاق احمد خان نے کی، اور اسلام آباد اور ہم سب ان کے اوپر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گلوبل سمود فلوٹیلا آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ زیادہ تر یورپ کے ممالک، نارتھ امریکہ کے ممالک، ایشیا کے ممالک، 44 یعنی 44 ممالک کے نمائندے، 500 کے قریب ان کی تعداد، 50 کشتیوں پہ سوار یہ قافلہ بارسلونا اسپین کے ایک شہر سے روانہ ہوا، اس کے بعد ملیشیا، ٹیونس اور اسی طریقے سے قبرص سے ہوتا ہوا غزہ کی طرف رواں تھا۔ یہ قافلہ ابھی سمندر کے اندر جو کہ بین الاقوامی پانی ہے وہیں پہ موجود تھا، اور وہ غزہ کی طرف جو کہ غزہ کے باسیوں کا سمندروں کا پانی ہے اس کی طرف جا رہا تھا۔ کس لیے جا رہا تھا؟ کہ ان مظلوم بچوں کے لیے، بے سہارا خواتین کے لیے، اس شہر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہ قافلہ دنیا بھر سے انسانیت کے ساتھ دراصل یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ایک طرف اس قافلے کے اوپر، ان کشتیوں کے اوپر وہ والنٹیئر جو اخلاقی اوصاف سے مالا مال تھے، جو انسانیت دوستی کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے، جو بچوں اور خواتین تک اپنی دعا اور ساتھ غذا پہنچانے کے ساتھ جا رہے تھے۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا تھا، اور یہ 44 ممالک کے سارے سربراہان کی نظر بھی اس کے اوپر تھی۔ تو یہ اس طرف انسانیت دوست، اور ایک طرف اخلاق کی تاثیر سے پر یہ قافلہ، اور دوسری طرف اسرائیل جو دہشت کی علامت، انسانیت کا دشمن، جو کسی بھی اخلاقی اصول کی پاسداری نہیں کرتا، اس کو انٹرنیشنل واٹرز یعنی انٹرنیشنل سی کے اندر اس کو روکا، ان سارے لوگوں کو گرفتار کیا، اور اس وقت وہ سارے کے سارے لوگ اسرائیل کی حراست کے اندر ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گلوبل سمود فلوٹیلا ان کی ساری کشتیوں کو انہوں نے ڈسمنٹل کیا ہے، اور آج جہاں ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف اس دنیا کے اندر جو 100 کارڈ بڑی طاقتیں ہیں، جو اسلحے سے لیس ہیں، لیکن وہ انسانیت کے روپ کے اندر وہ کسی جنگلی بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ جنگل کے اندر بھی کوئی قانون ہوتا ہے، لیکن ان کے نزدیک انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس دوران وہ ٹرمپ جو اپنا 20 نکاتی فارمولہ لے کر آیا، شرم کرنی چاہیے ایسے فارمولے کے اوپر کہ جس 20 نکاتی فارمولے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہاں غزہ کے اندر غزہ کے شہریوں کو اس کی سیکورٹی نہیں دی جائے گی۔ غزہ کے اندر یہاں کی حکومت کا انچارج ٹرمپ خود ہوگا، اور اس کے ساتھ ٹونی بلیئر ہوگا۔ غزہ کی سیکورٹی IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز کے پاس ہوگی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF ہم بنائیں گے۔ جب تک وہ اسٹیبلش ہوگی تب تک اسرائیل ڈیفنس فورسز ہی اسرائیل کی صورت کے اندر غزہ کے اندر موجود رہے گا۔ ذرا ہمیں بتائیں کہ غزہ کس کا شہر ہے؟ ہمیں بتائیں کہ غزہ کے اندر جو شہید ہونے والے بچے اور خواتین، کیا ان کا خون اسی بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے اوپر ٹرمپ اور اسرائیل آ کر قبضہ کریں؟ افسوس کی بات ہے، سخت افسوس کی بات ہے۔ ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے، اور ایک طرف ہمارے حکمران
یاد رہے اسلام آباد کے اندر ہم کھڑے ہیں، یہ یاد رہے کہ ہم امریکی ایمبیسی سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہیں، یاد رہے کہ یہ پاکستانی عوام ہم نئے آنے والے جلوس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد کی طرف سے آنے والے جلوس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے جذبے کو سراہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام آباد کی عوام اور پاکستان کی عوام، ان کا غصہ، ان کے جذبات، اور سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ انسانیت کے لیے، انسانیت کے حقوق دینے کے لیے جو ان کے مطالبات، اگر آپ کو اس طرح اگنور کریں گے تو پھر آپ کے یہ محلات اور یہ پھر یہاں امریکن ایمبیسی اس طرح سے کام نہیں کر سکتی۔ پھر یہ لوگ یہ آپ کے محلات کی بھی اور یہاں امریکی ایمبیسیوں کی بھی جیل کے سب کے ایک سے ایک بجا دیں گے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں یہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے اس قافلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ اپارا کے اندر موجود تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے چھوڑنے دیں۔ وہ معصوم بچوں کے لاشیں وہ یہ پکارتے ہیں کہ کہاں ہیں دنیا کے 2.25 ارب مسلمان۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور سمد فوٹیلا کے ان بہادر 500 جانبازوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ راستے بند کر دیے جائیں، ناکہ بندی کر دی جائے، خون کی بارش ہو رہی ہو تب بھی امن پسند لوگ بارود کی بارش کے اندر بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سمد فوٹیلا کے ان 500 لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی اور دنیا کے امن پسند لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچے ہیں، غذا کو لے کر پہنچے ہیں، دوائیوں کو لے کر پہنچے ہیں اور غزہ کے اس محاصرے کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ گرفتار ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، گرفتاریاں تو اس راستے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اسرائیل کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کے نام پر دوغلی پالیسی اور منافقت کو بے نقاب کر دیا۔ سمد فوٹیلا کے وہ جانباز، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، وہ دنیا سے یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ فلسطینیوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا جو یار ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی ریاستی پالیسی واضح کر دی تھی کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک پاکستان میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے۔ ہم حکمرانوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قبلہ اول کی آزادی تک جد و جہد جاری رہے گی اور آخری فلسطینی کے زندہ ہوتے ہوئے فلسطین اس کو دنیا کے نقشے سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ انشاءاللہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اسرائیل نیست و نابود ہوگا اور گریٹر اسرائیل کے ناپاک عزائم وہ خاک کو خاکستر ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ سرخرو ہوں گے کہ غیر ممالک کے لوگ میں اپارا کے تاجروں دنیا بھر کے مسلمان ٹرمپ کے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم واضح اور باشگاف الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ منصوبہ، قتل عام کا یہ سرٹیفکیٹ، یہ کسی صورت
قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم غزہ کی تعمیر نو کریں گے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ غزہ کو تو آپ تباہ کر چکے، اب کون سا مزید غزہ بچا ہے؟ غزہ کے لوگوں نے قربانیاں دے کر، شہادتوں کی داستانیں رقم کر کے، وہاں کی شہید مسجدیں، وہاں کے